أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحان اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، گزشتہ روز ہم نے گفتگو کو جس مقام تک پہنچایا تھا اور جس اہم مسئلے پر ہم نے گفتگو کی تھی اپنی کل کی مجلس کے اختتام پر، وہ یہ تھا کہ ہم جو صفات ہیں اور خصوصیات ہیں ہم ان سے محبت کرنا سیکھیں، ان سے ہماری وابستگی جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک ہمیں ان صفات سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا ہماری عملی زندگی کے اوپر جو ہے وہ اثر نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم کسی کو دوست رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس میں ایسی اچھی صفات پائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو دوست رکھتے ہیں۔ لیکن اگر کل کو وہ صفات نہ پائی جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہماری وہ دوستی باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اگر وہ دوستی اور محبت پھر بھی باقی رہتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دوستی اور محبت صحیح بنیادوں پر استوار نہیں ہے۔ لہٰذا اسی طرح سے اگر ہم کسی سے ہمارے دل میں نفرت پائی جاتی ہے یا ہم کسی سے ناخوش ہیں، اگر ہم کسی سے راضی نہیں ہیں، تو وہ بھی ان بنیادوں پر ہونا چاہیے کہ وہ صفات جب تک اس میں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ دلی طور پر صدمہ ہوتا ہے یا آپ میں اس کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ صفات اس میں ختم ہو جاتی ہیں اور اگر وہ معافی کا طلبگار ہوتا ہے یا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو پہلے تھیں اب نہیں ہیں، تو انسان کو کمفرٹیبل ہونا چاہیے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ہم سب جگہ پر یہ دیکھتے ہیں، دوسرے ادیان میں بھی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم دین سے وابستہ ہوں، بجائے اس کے کہ ہم اصولوں سے وابستہ ہوں، بجائے اس کے کہ ہم ان اصل صفات یا حق سے وابستہ ہوں، ہماری وابستگی جو ہے وہ انسٹیٹیوشن سے ہو جاتی ہے، ہماری وابستگی جو ہے وہ کسی ادارے کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں جو دلچسپی ہوتی ہے وہ دین سے دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ اس ادارے کو ڈیفینڈ کرنے سے ہماری دلچسپی ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں انسٹیٹیوشنلائز کرنا۔ تو یہ گفتگو ہم نے کل کی اور بہت ڈیٹیل میں نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی زیادہ تفصیل سے میں نہیں جا سکتا، لیکن آپ کے لیے اشارہ کافی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اصولوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ محبت کرنے کا اور نفرت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم امام حسین علیہ السلام کے غم میں روتے ہیں، جب ہم آنسو بہاتے ہیں، تو ہمارے سامنے
یہ جو درجات ہیں، یہ جو لیولز ہیں، ان لیولز کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس لیول پر کھڑے ہیں اور اگلے درجات جو ہیں وہ کون سے ہیں کہ جن کو ہم اچیو کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جب تک ہمیں اپنے بعد والے مرحلے کا یا اس سٹیج کا یا اس لیول کا ہمیں شعور نہیں ہوگا، ہمیں معرفت نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم اس کو اچیو کرنے کی ہمارے دل میں تڑپ بھی پیدا نہیں ہو. یعنی جب تک ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ ہم بیچلر کرنے کے بعد کوئی ماسٹر لیول بھی موجود ہے، کوئی پی ایچ ڈی لیول بھی موجود ہے، جب تک ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوگا ہم کیسے ماسٹر اور پی ایچ ڈی لیول کے اوپر جائیں گے. یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم انبیاء کے مکتب کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کا تجزیاتی مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے جو ہائر لیولز ہیں، جو اعلیٰ درجات ہیں، ہم ان کی معرفت حاصل کریں تاکہ ہم اس لیول کو اچیو کر سکیں، اور جو ہم سے توقع کی جا رہی ہے ہم اس توقع پر پورا اتر سکیں. اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی ہمیں صلاحیت دی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی ہمیں ایبیلٹی دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انوائرمنٹ فراہم کیا ہے، اس کے لیے ہم پر حجت تمام کی ہے، اور جب تک کسی شخص پر حجت تمام نہ ہو اس وقت تک قیامت میں بھی اس کی جزا و سزا کا جو حساب ہے وہ بھی مختلف ہوگا. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان ہائر لیولز کو ہم اچیو کرنے کی کوشش کریں. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ہمارے پاس ایک روایت ہے کہ امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بڑی عجیب سی روایت ہے، بڑی امپورٹنٹ روایت ہے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے سلسلے میں دو چیزوں پر بہت زیادہ تشویش ہے. یعنی امام علیہ السلام فرماتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جو میرے لیے تمہارے سلسلے میں بہت تشویش کا باعث ہیں. اس میں سے ایک تمہاری طولانی اور طویل آرزویں اور امیدیں. یہ جو اپنی زندگی میں تم بہت لمبی لمبی اور طویل آرزویں جس کی وجہ سے تمہاری جو موجودہ زندگی ہے وہ تباہ ہو کر رہ جاتی ہے. ایک یہ، اور دوسرا جس پر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسری چیز جس پر مجھے تمہارے بارے میں تشویش ہے اور میرے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم جس اسٹیج پر موجود ہو، تم جس لیول پر موجود ہو، تم جس درجے پر موجود ہو، تم اسی پر ساری عمر باقی رہو اور ہائر لیولز کی طرف جانے کی کوشش نہ کرو. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان اللہ یحب معالی الامور. یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بڑی اور بلند کاموں کو پسند کرتا ہوں. میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو بلند ہمت ہوتے ہیں. میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں کہ جو اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں اور اعلیٰ درجات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیز دنیا میں بھی ہے اور مانوی، روحانی اور دینی لحاظ سے بھی یہ چیز اہم ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا ہونی چاہیے کہ ہم بہتر سے بہتر چیز کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں. بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم باغبانی کرتے ہیں، اپنے درختوں کو درخت لگاتے ہیں یا زراعت کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ نے اس نیچر میں ایک یہی سسٹم رکھا ہے کہ ہم اس سے بھی درس حاصل کریں. تو بنیادی ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر جو زمین میں جو استعداد پائی جاتی ہے، جو پوٹینشل پائی جاتی ہے، جو قابلیت پائی جاتی ہے، اس قابلیت کو ہم پروان چڑھائیں اور وہاں تک ہم اس کی اصلاح کریں اور اس کے لیے گراؤنڈز پرووائڈ کریں کہ جہاں تک اس کے اندر پوٹینشل موجود ہے. تو کیوں ہم
चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो फसल हो, चाहे वो जमीन हो, हम हर सतह पर उसको उसके लायके कमाल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यानी जिस कमाल तक और जिस इंतहा तक एक चीज जा सकती है, हम घर में भी अगर कोई जानवर भी लेके आते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि जितनी उसमें सलाहियत है, उस सलाहियत और जहां तक वो जा सकता है हम उसको ले जाने की कोशिश करें। और यही चीज अल्लाह ताला ने जो है वो हमसे उसका तकाजा है कि हम कमाल के दर्जात जो हैं उनको हासिल करने की कोशिश करें। तो कुरान की जिस आयत को मैं आपके सामने यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, जब हम इमाम, कल मैंने इशारा किया कि जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हम गिरिया करते हैं, हम अज़ादारी करते हैं, तो इसके भी मरातिब हैं, इसके भी दर्जात हैं। जब तक हमें उन दर्जात का अंदाजा नहीं होगा उस वक्त तक हम उन दर्जात को हासिल भी नहीं कर सकते। तो कुरान मजीद की सूरह माइदा की वर्स नंबर 83 जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो इरशाद होता है वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल, जब वो उस चीज को सुनते हैं कि जो रसूल पर नाजिल हुई, यानी वो आयत कि जो रसूल पर नाजिल हुई, तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दमए, तो तुम उनकी आंखों में आंसुओं को देखते हो। तो वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं उन आयात को सुनकर। आगे जो लफ्ज है वो कुरान बड़ा अहम बयान करता है, वो ये कहता है कि मिम्मा अरफू मिनल हक़, ये जो उनकी आंखों में आंसू आते हैं वो आंसू सिर्फ कुरानी आयात को पढ़कर नहीं बल्कि उस वजह से आते हैं, उस मार्फत की वजह से आते हैं, उस अवेयरनेस की वजह से आते हैं, उस शनाख्त की वजह से आते हैं कि जो हक के सिलसिले में उनमें पाई जाती है। क्या बात है, यानी मिम्मा अरफू मिनल हक़। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हम गम में आंसू बहाते हैं और हम उन उसूलों और उनके हक पर होने और उनके मिशन और उनके अहदाफ व मकासिद की गहरी मार्फत के साथ अगर हमारी आंखों में आंसू आते हैं तो उसकी एक अहमियत है। और कुरान मजीद से जो मैंने इस्तेदलाल किया वो इसलिए अहम है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि खुद कुरान इस मकाम पर क्या कह रहा है और जो बात भी हम करते हैं उसे कुरान की बुनियाद पर परखने की जरूरत है। मैं दोबारा आपके साथ वो वाकया शेयर करना चाहता हूँ। शायद मैंने यहाँ बयान किया हो और शायद मैंने बयान ना किया हो, किसी और जगह पर बयान किया हो कि जब एक शख्स आया और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और कोई सवाल पूछा, आपने उसको सवाल का जवाब दिया, वो सेटिस्फाइड हो गया। और सेटिस्फाइड होने के बाद जब वो जाने लगा और जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको दोबारा बुलाया और कहा कि वो वापस आया, कहा कि तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि जो जवाब मैंने दिया है वो कुरान में किस जगह पे है। यानी ये एक अहम मसला है, इसलिए कि इमाम ये दर्स देना चाहते हैं कि देखो यहाँ जब तुम बाहर निकलोगे तो यहाँ हर एक ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं। कोई यहाँ फकीह बन के बैठा हुआ है, कोई यहाँ मुतकल्लिम बन के बैठा है, कोई यहाँ मुफस्सिर बन के बैठा है। लिहाजा तुम्हें ये चाहिए कि जब भी किसी से जवाब तलाश करो, जवाब सुनो किसी सवाल का, तो उसको फौरन कुरान के ऊपर परखने की कोशिश करो। और कुरान से तुम जब तक मुतमईन नहीं होते, और ये अफसोस के साथ कि मैं इसमें अभी तफसील में नहीं जा सकता, ये हमारी बहुत बड़ी मुश्किल है और मुस्लिम कम्युनिटी की कि हम कुरान के साथ चीज़ों को एसोसिएट करके और अटैच करके कुरान की रोशनी में हम और उसके तनाजुर में हम चीज़ों को न देखने की जो हमारे अंदर आदत पड़ गई है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि मैं अपनी गुफ्तगू को इस लिहाज से आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि कुरान मजीद की जिस आयत की मैंने तिलावत की वो आयत में इरशाद होता है कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। अब आप देखें कि कुरान बहुत ही वाज़ेह तौर पर हमें एक नुक्ते की तरफ मुतवज्जे करता है, एक उसूल की तरफ हमें मुतवज्जे करता है, और वो ये है कि अगर अल्लाह कहता है कि तुम मुझसे
मोहब्बत करना चाहते हो, ए रसूल इनसे कह दो कि अगर ये अपने अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो उसका कोई और रास्ता नहीं है, फत्तबिऊनी, वो मेरी इत्तबा करें, यानी मेरी इत्तबा करोगे तो फिर आगे इरशाद होता है युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। तो अल्लाह ताला उस वक्त तक, बड़ा क्लियर मैसेज है कुरान का कि अल्लाह ताला उस वक्त तक तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा कि जब तक तुम मुझसे मेरी इत्तबा नहीं करोगे, जब तक तुम मुझे फॉलो नहीं करोगे। और अगर आप इसमें वो आयत शामिल कर लें कि इन्नी ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दा फिल कुर्बा, कि मैं तुमसे सिवाय अपने अहले बैत से मोहब्बत के मैं किसी चीज का तुमसे तकाजा नहीं करता। तो अब आप देख सवाल पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिल्कुल मैं लॉजिकल मैं उस तरह से मजलिस को नहीं आगे लेके जाना चाहता कि जो सिर्फ एक तकरीरी नुक्ता बन जाए। मैं उसको लॉजिकल तरीके से, इल्मी तरीके से, कुरान की आयतें हैं, दोनों को जब तक आप साथ नहीं मिलाएंगे आप इस आयत को सही तरह से, इसके मसादीक को नहीं समझ सकते। तो कुरान मजीद में साफ कहा कि ए रसूल इनसे कह दो कि अगर ये मुझसे मोहब्बत चाहते हैं तो मेरी तुम्हारी इत्तबा करें, और अगर तुम्हारी इत्तबा करेंगे प्लस अगर अहले बैत से मोहब्बत करेंगे तो फिर मैं उनसे मोहब्बत करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला बुनियादी तौर पर जो अल्लाह के लिए अहम है वो सिफात हैं कि जिनको अगर इंसान हासिल कर ले, जिन तक इंसान अगर पहुंच जाए, तो अल्लाह कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लग जाऊंगा। तो अगर तुम रसूल की इताअत करोगे तो रसूल की इताअत हो या अहले बैत की पैरवी हो, दोनों सूरतों में जो अल्लाह कहता है वो असल चीज ये है कि मेरे नजदीक सिफात वो हैं कि जो तुम अपने अंदर पैदा करो। अगर तुम मोहब्बत मेरी चाहते हो तो चूंकि ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने अमली तौर पर मेरे अस्माओ सिफात का मजहर बन के इस मुआशरे में इन्होंने इन सिफात को जाहिर किया, लिहाजा अगर तुम इनकी इत्तबा करोगे तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि सिफात जब तुम में पैदा होंगी तो मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। इसीलिए कुरान मजीद में जहां जहां भी अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मैं किस चीज से मोहब्बत करता हूं, कहते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है कि जो साहिबान तकवा होते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है जो साहिबान एहसान होते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है कि जो सब्र करने वाले होते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो बार बार तौबा करने वाले हैं, जो बार बार गुनाह करते हैं लेकिन इसके बाद वो दोबारा अपने परवरदिगार की तरफ लौट जाते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो पाकीज़गी और पाको पाकीज़ा होते हैं और पाकीज़गी को दोस्त रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अल्लाह ताला हमें हर चीज खुद बता रहा है कि अगर तुम तकवा इख्तियार करना चाहते हो तो तुम रसूल को और अहले बैत का दामन हाथ से मत छोड़ो। अगर तुम मुहसिन बनना चाहते हो, अगर तुम साबिरीन में से करार पाना चाहते हो और अगर तुम तव्वाबीन में से होना चाहते हो तो ये सिफात अपने अंदर पहले पैदा करो तो फिर मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। सबात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये सिफात अब आपको मैं अगले मरहले में लेके जाना चाहता हूं कि हमें एक बात ये पता चलती है कि एक वो मोहब्बत है कि जो हम अल्लाह से करते हैं और एक वो मोहब्बत है जो अल्लाह हमसे करता है। यानी एक मर्तबा ये है कि हम मुहिब हैं खुदा के, यानी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम रसूल से मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम कायनात की इन अजीम हस्तियों से मोहब्बत करते हैं। एक मर्तबा इंसान जो है वो मोहब्बत करता है। और दूसरी चीज कुरान मजीद की, मैं ये आयत पहले पढ़ता चला जाऊं कि फसौफा यातिल्लाह बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, सूरह माइदा
वर्स नंबर 54, बहुत तवज्जो कीजिएगा کہ اس میں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں بہت جلد ایسی قوم کو لاؤں گا کہ جو جن کو اللہ دوست رکھتا ہے اور وہ بھی اللہ کو دوست رکھتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان محبت کرتا ہے تو اس کے بھی درجات ہیں، اس کے بھی مدارج ہیں، اس کے بھی لیول ہیں. ایک وہ لیول ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، جب آپ کسی سے عشق کرتے ہیں، تو اس محبت کے نتیجے میں آپ کو زحمت کرنی پڑتی ہے، آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے. لہٰذا محب ہونے کے بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں، بہت زیادہ ذمہ داری ہے. اس لیے کہ آپ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت بغیر تقاضوں کے نہیں ہو سکتی. وہ محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ میں ان چیزوں سے محبت کروں کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں. تو ایک تو یہ ہو گیا. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب یہی شخص جو محب کے لیول پر ہے، یہ ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں یہ محب سے محبوب میں تبدیل ہو جاتا ہے، جہاں یہ محب نہیں رہتا بلکہ یہ محبوب بن جاتا ہے. تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے، لیکن جب آپ محبوب بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی. جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے وہ دوسرے کو کرنا پڑتا ہے. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. امام حسین علیہ السلام محبوب خدا تھے، محبوب خدا. اور میں جس اہم ترین روایت کو آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے سامنے ایک روایت موجود ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں جس سے محبت کروں. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو محبوب خدا ہیں، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ جو میرا محبوب بن جائے، جو مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، تو پھر سارے امور اس کے میرے ہاتھ میں، پھر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں خود اس کو اچھے کام کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہوں. پھر سارے امور اس کے میرے ہاتھ میں ہیں. پھر اس کو کسی قسم کی پریشانی، اس کو کسی قسم کے انحراف، اس کو کسی قسم کے اضطراب اور اس کو کسی قسم کی مشکل کی ضرورت نہیں ہے. تو اب وہ روایت سنیے گا. فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ، بہت توجہ چاہوں گا. فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو جب وہ كُنْتُ سَمْعَهُ، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جب وہ سننا چاہتا ہے. یعنی جب بھی وہ کوئی چیز سنے گا تو وہ دراصل میرے کانوں سے سنے گا. وَبَصَرَهُ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، کہ جس سے وہ دیکھنا چاہتا ہے. وَلِسَانَهُ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. الَّذِي يَنْتِقُ بِهِ، کہ جس سے وہ بولنا چاہتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب یہ محبوب بن جاتی ہیں تو پھر جو کام یہ کرتی ہیں جس ہاتھ سے، جس زبان سے، تو وہ دراصل میری آنکھ ہوتی ہے، میری زبان ہوتی ہے، میرا ہاتھ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت توجہ چاہوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ انا عین اللہ و انا ید اللہ، کہ میں عین اللہ ہوں، میں ید اللہ ہوں، تو اس کا مطلب ذرا غور کیجئے گا کہ اس روایت کا لیول ایک نچلا لیول ہے، اور جو مولا کائنات جس درجے کی بات کر رہے ہیں وہ ہائر درجہ ہے. یہ وہ درجہ ہے کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب میرا مومن جو ہے، جب میرا محبوب بن جاتا ہے، تو جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. لیکن مولا کائنات یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اللہ کی آنکھ بن جاتا ہوں. صلوات پڑھیے. اور بڑا خوبصورت بہت بعد میں اس پر غور کیجئے گا، کیونکہ ہم
आरिफाना पहलुओं पर बात कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। आप बाद में गौर कीजिएगा, एक रिवायत आपके सामने मैंने नकल की कि कोई आपका हाथ बन जाए और कोई उसका हाथ बन जाए, दोनों में कितना फर्क है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में जब ये बात कही जाने लगी तो अल्लामा अमीनी साहिब अल-गदीर, किताब अल-गदीर, जो मकतब तशय्यो की पहचान और इतने अजीम आलिम और फकीह और मुहद्दिस गुजरे हैं, उन्होंने ये वाकया सुनाते हैं और बड़ा खूबसूरत वाकया है। कहने लगे कि एक बड़े नामवर आलिम अहले सुन्नत मेरे पास आए और जब ये सुना कि अमीरुल मोमिनीन के बारे में कि वो अपने आप को यदुल्लाह और ऐनुल्लाह कहते हैं और हम इसके कायल हैं, तो कहने लगे अल्लामा अमीनी को आकर कि आप शिया हजरात जो हैं बहुत ज्यादा मुबालगा करते हैं, बहुत ज्यादा एग्जिजरेशन करते हैं। ये कोई बात है करने की कि आप ऐनुल्लाह और यदुल्लाह की बात कर रहे हैं। तो अल्लामा अमीनी ये फरमाते हैं, सलवात पढ़ दें, अल्लामा अमीनी से आकर ये कहा कि आप लोग मुबालगा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बात हमने तो नहीं, अगर मैं ये साबित कर दूं कि, कहा कि तुम्हारी हजरत उमर के बारे में क्या राय है। कहा कि अगर हजरत उमर ने ये बात कही हो, तो कहने लगे कि अगर हजरत उमर ने ये बात कही हो तो वो तो हमारे लिए हुज्जत है, वो तो हमारे लिए अथॉरिटी है, तो अगर उन्होंने ये बात कही हो। तो अल्लामा अमीनी ये कहते हैं कि मैं एक बड़ी मोतबर तरीन किताब अहले सुन्नत की मैं लेकर आया और उसमें मैंने वो किताब खोली और ये बहुत तवज्जो कीजिएगा, ये वाकया मैंने उसको पढ़कर सुनाया और ये किया कि हज के दिनों में अमीरुल मोमिनीन भी हज पर थे और एक शख्स था कि जो कोई गलत काम कर रहा था, कोई गुनाह कर रहा था या कोई नामहरम को देख रहा था, तो अमीरुल मोमिनीन ने उसको देख लिया। देखकर उन्होंने अपने हाथ की ज़र्ब उसके चेहरे पर लगाई, तो वो शख्स जो है वो हजरत उमर के पास जाकर शिकायत की और कहा कि आज इस तरह से वाकया पेश आया और हजरत अली ने मुझे मारा है, और बड़ा उसने शिकायत की। ये जब शिकायत की तो हजरत उमर ने जो जवाब दिया वो तारीखी जवाब था। उसने कहा कि ऐ शख्स, क्या तुझे पता है कि कद राआ ऐनुल्लाह व ज़रबा यदुल्लाह, कि जिस आंख ने तुझे देखा वो खुदा की आंख थी और जिस हाथ ने तुझे मारा वो खुदा का हाथ था। सलाम पढ़ दीजिए। तो ये मकाम आप ये देखिए कि इन रिवायात में और इन वाक़यात में हमारे सामने मौजूद है, इसलिए कि अल्लाह ताला यानी गोया इस रिवायत में ये बयान किया जा रहा है कि अमीरुल मोमिनीन जब तक नहीं देखते मगर ये कि अल्लाह की आंख से, और किसी मकाम पर आप हाथ नहीं उठाते मगर ये कि उसमें रिज़ाए इलाही शामिल होती है। तो हम जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शख्सियत का, आपके मिशन का, आपकी इलाही तहरीक का जब हम मुतालिया करते हैं तो उसमें मैं अपनी आज की मजलिस के दूसरे नुक्ते की तरफ मुंतकिल होना चाहता हूँ। वो ये कि पहली चीज हमने ये सीखी कि हम मोहब्बत करें और सीखें उसूलों से मोहब्बत करना, उन आफाकी इलाही और इंसानी उसूल कि जिनको इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जिनको इंट्रोड्यूस कराया और जिनकी खातिर आपने अपनी जान की कुर्बानी दी। दूसरी चीज, आप हमेशा ज़ियारते वारिसा में ये पढ़ते हैं कि अस्सलाम अलैका, शायद आपके सामने भी लिखी है कि अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा सिफ़तिल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिसा नूह नबील्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह। ये जो ज़ियारत के अल्फाज हैं, मैं चाहूँगा कि कुछ देर के लिए हम इनके ऊपर रुकें और कुछ निकात हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। वो ये कि जब इन
اس زیارت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام وارث آدم ہیں، وارث نوح ہیں، وارث عیسیٰ ہیں، وارث موسیٰ ہیں، یعنی یہ وراثت آپ کو ملی ہے کہ آپ میں تمام وہ خوبیاں، تمام وہ ملکوتی اوصاف جو حضرت آدم میں تھے، جو حضرت عیسیٰ میں تھے، جو حضرت نوح میں تھے، وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات میں سمٹ آئے۔ امام حسین ان کے مظہر تھے۔ تو جب ہم وراثت کی بات کرتے ہیں، جب ہم وارث ہونے کی بات کرتے ہیں، تو جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور جو یہ زیارت ہمیں بتاتی ہے اور جس سے ہمیں درس لینا چاہیے، وہ یہ کہ جب انسان عام طور پر وراثت میں کوئی چیز حاصل کرتا ہے، ورثے میں اس کو کوئی چیز ملتی ہے، جب اس کے ماں باپ اس دنیا سے کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو اس کو وہ چیزیں وراثت میں ملتی ہیں، لیکن وراثت میں وہ چیز ملتی ہے کہ جب آپ اس کے مثلاً اہل ہوں، یعنی آپ اس کے ڈیزرو کرتے ہوں، اور ڈیزرو آپ اس وقت کرتے ہیں کہ جب آپ کا ایک مادی رشتہ اس مرنے والے سے ہو، لہٰذا آپ کو وراثت میں وہ چیز مل جاتی ہے۔ لیکن جس وراثت کی بات اس زیارت وارثہ میں کی جا رہی ہے وہ مانوی اور روحانی وراثت ہے، لیکن دونوں جگہ پر ایک چیز مشترک ہے، اور وہ چیز ہے قربت اور کلوزنس۔ جب تک آپ کی عملی کلوزنس نہیں ہوگی، جب تک آپ کی عملی قربت نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ ان مانوی ذخائر کو اور سرمائے کو آپ وراثت میں حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ تو یہ صرف امام حسین سے مربوط نہیں تھا، بلکہ یہ چیز جو ہے وہ جب کہا جاتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیچے لیول تک یہ مسئلہ جاتا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء تھے تو ہم وارث انبیاء نہیں ہو سکتے، تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم انبیاء کی صفات کو پہچانیں۔ جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم انبیاء کی صفات کو نہیں پہچانتے، جب تک ہم انبیاء کی سیرت کو نہیں پہچانتے، جب تک ہم انبیاء کی جدوجہد کو نہیں پہچانتے، اس وقت تک ہم امام حسین کی قربانی کو بھی نہیں سمجھ سکتے، امام حسین کی شخصیت کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ جس کے امام حسین وارث ہیں، اگر ہم ان کو نہیں سمجھیں گے، ان کی جد و جہد کو نہیں سمجھیں گے، ان کی قربانیوں کو نہیں سمجھیں گے، ان کی پریشانیوں کو اور ان کی مشکلات کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم امام حسین کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو مجھے صرف موقع دیجئے کہ میں آج کی اس مجلس کے باقی وقت میں تھوڑا سا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان 2-3 انبیاء کی زندگی کے ان نکات کے اوپر تھوڑی سی توجہ کریں کہ جو ہمارے سب کے لیے باعث درس ہیں، کہ جس کو سمجھے بغیر ہم امام حسین کی شخصیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن وراثت کا تعلق یہاں پر اسپریچول اور مانوی کانٹیکسٹ کے اندر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے تاریخ میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ موجود ہے، اور وہ یہ کہ جس وقت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں قتادہ نامی شخص کہ جو اپنے دور کا نامور مفسر اور محدث اور فقیہ تھا اور ادیب تھا، یہ شخص جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ امام علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کس کی بنیاد پر فتویٰ دیتے ہو؟ بہت توجہ کیجئے گا، تم کس کی بنیاد پر فتویٰ دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو قرآن کی بیس پر فتویٰ دیتا ہوں، قرآن کے بنیاد پر فتویٰ دیتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے اس کو جو بات کہی وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ امام فرماتے ہیں ما ورثک اللہ من کتابہ حرفا، تم کتاب خدا کی بنیاد پر کس طرح فتویٰ دیتے ہو جبکہ اللہ کی طرف سے تمہیں کتاب خدا کا ایک لفظ بھی وراثت میں نہیں ملا، ایک چیز بھی تمہیں ورثے میں ملی نہیں ہے، تو تم کس طریقے سے قرآن کی بنیاد پر فتویٰ دیتے ہو؟ پھر یہ فرماتے ہیں انما یعرف القرآن، قرآن کو وہ جانتا ہے من خطب بہ، کہ جس کو یہ قرآن خطاب کر رہا ہوتا ہے، جس کو یہ قرآن ایڈریس کر رہا ہوتا ہے۔ سبات پڑھ دیجئے۔ تو یہ وراثت کی اہمیت یہ ہے کہ جب انسان
حقیقی معنی میں قرآن کو سمجھتا ہے اور قرآن کا مخاطب ہوتا ہے تو تبھی وہ کہہ سکتا ہے کہ میں وارث ہوں انبیاء کا، میں وارث ہوں آدم اور نوح کا۔ تو پہلی چیز جو ہم سیکھتے ہیں، میں بڑی تفصیلی مجالس بعض دوسرے سینٹرز میں انبیاء کی زندگی کے اخلاقی اور روحانی پہلوؤں پر مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا اور وہاں پر میں نے بڑی تفصیل سے چیزوں کو ذکر کیا، لیکن آج کی اس مجلس میں میں چاہتا ہوں کہ ایک دو نکات پر ہم کم از کم اخلاقی لحاظ سے ضرور غور کر لیں۔ جس وقت ہم حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمارے لیے جو چیز سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نفخت فیہ من روحی، کہ میں نے اپنی روح میں سے آدم میں اپنی روح میں سے میں نے پھونکا، تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ شیطان کا سجدہ کرنے سے انکار کرنا دراصل جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت شیطان نے سجدہ کیا تو اس کی نگاہیں جو ہیں وہ صرف آدم کے مادی رخ پر تھی، لیکن اس کے اندر جو اخلاقی لحاظ سے جو تکبر، جو حسد اور جو غرور موجود تھا، جو اخلاقی حجاب اس کے اندر موجود تھا، اس کی وجہ سے وہ اس الہی روح کو دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ لہٰذا جو چیز ہمارے لیے اہم ہے وہ یہ کہ ہر سطح پر ہم یہ سمجھیں کہ ایک چیز کا مادی رخ ہوتا ہے اور ایک چیز کا معنوی رخ ہوتا ہے، ایک روحانی رخ ہوتا ہے، کہ تاکہ انسان جو ہے وہ اس کے روحانی اور الہی رخ کو دیکھنے کے قابل ہو سکے۔ یہ وہ الہی اور روحانی رخ ہے کہ جو ہمیں اسی طرح جب ملائکہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ تو ایسے کو زمین پر بھیج رہا ہے کہ جو زمین پر فساد پھیلائے گا، جو خون بہائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے۔ تو اعلم ما لا تعلمون اس کا مطلب ہے اللہ وہاں پر فرشتوں کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں انسان کی سرشت میں، انسان میں جو میری روح ہے، انسان میں جو میری صلاحیت ہے، انسان میں جو قابلیت ہے، انسان میں جو کمال کے مدارج طے کرنے کے جو پوٹینشل میں نے اس میں رکھی ہے، تم اس پوٹینشل کو نہیں دیکھ رہے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز جو ہمیں حضرت آدم کی زندگی سے سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کے الہی اور مادی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر چیز میں ایک الہی روح ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ مطہری اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں، جو عالم تشیع کے نامور جو فقیہ اور متکلم اور فیلسوف ہیں، جن پر مکتب تشیع کو افتخار ہے ان کی تحقیقی کاوشوں پر، آپ امیر المومنین کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب میں جو ہے وہ تمام صفات جو موجود تھیں، اگر ان میں یہ تمام صفات موجود ہوتی لیکن ایک صفت علی ابن ابی طالب میں موجود نہ ہوتی تو خدا کی قسم یہ دنیا علی کی عظمت کا کبھی اقرار نہ کرتی۔ آیت اللہ مطہری فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے اندر وہ ایک صفت، ان میں تمام صفات ہوتی لیکن ایک صفت وہ یہ تھی کہ آپ کے کردار میں، آپ کی گفتار میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کی شخصیت میں، آپ کے پورا وجود جو ہے وہ الہی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ تو یہ الہی رنگ قرآن مجید واضح طور پر کہتا ہے سبقت اللہ۔ یہ الہی رنگ کیسے ہم اپنی ذات میں اور شخصیت میں پیدا کرتے ہیں کہ ہم جب بھی اٹھیں بیٹھیں کہیں جائیں کسی سے بات کریں تو ہمیں منہ سے گفتگو زبان سے اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہ ہو، ہماری شخصیت میں وہ ڈیوائن کلر اور ڈیوائن رخ جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہونے کی ضرورت ہے، اور یہی چیز ہمیں علی ابن ابی طالب کی ذات میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم علیہ السلام اپنے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگارہ
ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل کر، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ تو پہلا نقطہ اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت آدم سے جو ہمیں سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اعتراف کرنا سیکھیں۔ ہم جب تک اس بات کو ایڈمٹ نہیں کرتے اپنی غلطیوں کو، اپنے اعتراف کو، حضرت آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اس سینس میں کہ جس میں ہم گناہ کہتے ہیں، کہ جس گناہ کی بات ہم عام طور پر فقہی لحاظ سے کرتے ہیں۔ حضرت آدم نے کا جو گناہ تھا وہ گناہ اس لیول کا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم نے کہا کہ ہم نے پروردگارہ ہم نے گناہ جو ہے ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی ضروری نہیں کہ ہم کوئی گناہ ہی کریں تو تبھی ہم توبہ کریں۔ انبیاء ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ دیکھو تم اگر زندگی میں کوئی گناہ نہیں بھی کرتے تو تب بھی تمہارے قلب کی جو آلودگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے جو اپنی زندگی میں انسان ایسے کام کرتا ہے کہ جو انسان کو گناہ کے قریب کر دیتی ہیں، لہٰذا اس کے لیے بھی انسان کو استغفار اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ درس ہمیں حضرت آدم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے نفس کو بلیم دینا، یہ بڑا خوبصورت چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ شیطان کو برا کہتے ہیں، ہم ہمیشہ ابلیس کو برا کہتے ہیں۔ میں ایک سوال ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ خود ابلیس کو ابلیس کس نے بنایا؟ خود ابلیس کو گمراہ کس نے کیا؟ خود شیطان کو گمراہ کس نے کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خارجی شیطان سے پہلے ایک ہمارے اندر شیطان موجود ہے کہ جو ہمارے نفس کا شیطان ہے۔ اسی نفس کے شیطان نے شیطان کو شیطان بنایا، اسی نے ابلیس کو ابلیس بنایا، ورنہ یہ تو پھر سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا اگر ہم یہ کہیں کہ ابلیس کو کسی اور شیطان نے بہکایا، اس کو کسی اور شیطان نے بہکایا۔ تو کسی نہ کسی جگہ پر جب تک انٹرنل اینیمی موجود ہے اس وقت تک ایکسٹرنل اینیمی اس انٹرنل اینیمی سے مدد حاصل کر کے ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ اور یہی چیز ملک کی سطح پر بھی ہے، جب تک آپ دوسروں کو بلیم دیتے رہیں، جب تک آپ کے اندر دشمن موجود ہے، جب تک اس کو اندر سے مدد حاصل نہیں ہو رہی، اس وقت تک وہ کسی قوم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کمیونٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہی وہ درس ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کے اندر کا واعظ بیدار نہ ہو، باہر کا واعظ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی جب تک انسان خود سے اپنی اصلاح نہ کرنا چاہتا ہو، جب تک انسان خود سے اپنے آپ کو تبدیل نہ کرنا چاہتا ہو، جب تک انسان خود سے اپنے آپ کو ایویلویٹ نہ کرنا چاہتا ہو، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اس کی اصلاح نہیں کر سکتی۔ نہ کوئی نبی اس کی اصلاح کر سکتا ہے، نہ کوئی امام اس کی اصلاح کر سکتا ہے، نہ کوئی قرآن اس کی اصلاح کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ خود سے اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں قرآن کی جو خوبصورت آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 22، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ سُلْطَانٍ۔ اب شیطان روز قیامت وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا شیطان کو کہ تم غلط کہہ رہے ہو، جو شیطان نے بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی گویا انڈورس کیا ہے جب اس کو ریفیوٹ نہیں کیا۔ اب شیطان قیامت کے دن کیا کہے گا؟ یہ قرآن کی ایک انتہائی خوبصورت آیت ہے کہ جو میں نے بات کی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بات بھی کروں اس کو ہم قرآن سے استدلال کر سکیں اور قرآن کے اندر اس میں شواہد کو تلاش کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں ہمیں ملتا ہے وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ۔ قیامت کے دن ابلیس یہ کہے گا کہ پروردگارہ میرا تو کوئی تسلط تھا ہی نہیں ان کے اوپر، میرا ان پر کوئی تسلط نہیں تھا، إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ، مگر یہ کہ میں نے تمہیں صرف دعوت دی، اور فَاسْتَجَبْتُمْ،
اور تم نے اس دعوت کو قبول کر لیا. اب یہ جو آگے والا پورشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فَاسْتَجِبْتُمْ لِي کہ میرا کوئی تسلط نہیں تھا, میں تمہیں انفورس کرنے کے قابل نہیں تھا. تو یہاں پر قرآن بار بار خود ابلیس کی جو طاقت ہے اس کو بھی بیان کرتا ہے کہ ابلیس کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ جتنی ہم سمجھتے ہیں. تو ابلیس کی طاقت اپنی جگہ پر. آگے یہ شیطان قیامت کے دن کہتا ہے وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, فرماتے ہیں فَلَا تَلُومُونِي, اے لوگو تم مجھے ملامت مت کرو, مجھے برا بھلا مت کہو. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, تم اپنے آپ کو ملامت کرو, اپنے نفسوں کو ملامت کرو, اپنے آپ کو برا بھلا کہو. صلوات پڑھ دیجئے ایک اپنے آپ کو ملامت کرو. تو یہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے. اور آخری نقطہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم نے توبہ کر لی. توبہ کرنے کے بعد حضرت آدم کو پھر بھی سزا ملی. اب آپ حیران ہوں گے کہ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ نے توبہ کر لی تو توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا تو توبہ قبول نہیں کی یا توبہ قبول کر لی. اگر توبہ قبول کر لی تو پھر مجھے سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ حضرت آدم کو سزا کیا ملی؟ حضرت آدم کو کہا کہ اہبطوا, کہ تم ہمیشہ کے لیے تمہیں میں زمین میں اتار رہا ہوں اور اب تم یہاں پر رہو گے. تو یہ قسم کی سزا تھی جو حضرت آدم کو ملی. لیکن اس میں درس کیا ہے؟ درس اس کے اندر یہ ہے کہ اگر انسان کوئی غلطی کرے, اگر انسان کوئی گناہ کرے اور اس گناہ کے بعد انسان اگر توبہ کر بھی لے تو توبہ کرنے کے باوجود اس گناہ کے جو گناہ ہے اس کی انسان کو اللہ کی طرف سے اس کو معافی تو مل جاتی ہے, لیکن اس کے جو نیچرل ایفیکٹس ہیں, جو اس کے جو طبیعی آثار ہیں, اس گناہ کے آثار انسان میں باقی رہتے ہیں. حضرت آدم کو یہ سزا ملنا یہ اس بات کی سمبولک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تم گناہ کرو گے تو وہ اس گناہ نہ کرنا اس سے بہتر ہے کہ تم گناہ کرو اور تم توبہ کر لو. اور پھر جب ہم حضرت نوح کی زندگی کی طرف آتے ہیں, میں اپنی گفتگو کو بالکل اختتام پر لے کر آ گیا ہوں کہ حضرت نوح کی زندگی میں ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ جیسے میں نے اس دن عرض کیا کہ 950 سال جس نبی نے اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی ہو اور تبلیغ دین کی ہو, اور 950 سال لوگوں نے ان کو تکلیفیں پہنچائی ہوں اور ان کی دعوت کو قبول نہ کیا ہو, لیکن اس کے باوجود جو درس ہمیں ملتا ہے, اور اگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اتنی عظیم استقامت کا ثبوت دیا ہے, اگر یہ کہا گیا ہے کہ السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ, اے اللہ کے نبی نوح کے وارث, تو وہ نوح کی استقامت تھی جو ہمیں کربلا کے میدان میں جس کا مظہر ہمیں نظر آتا ہے. وہ 950 سال تک جس نبی نے اللہ کی تبلیغ کی اور لوگوں کے ظلم و ستم کو سہا, لیکن کسی مقام پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے شکست تسلیم کر لی. کسی مقام پر حضرت نوح نے یہ نہیں کہا کہ میں اب اس قوم کی تبلیغ نہیں کروں گا, بلکہ ہمیشہ انہوں نے جد و جہد کی, ہمیشہ انہوں نے کوشش کی اور قوت ارادی کو اپنے مضبوط رکھا. بس عزیزو, میں اس روایت پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو, اگر تمہاری روح کسی چیز کا فیصلہ کر لے, بہت توجہ کیجیے گا, بہت قیمتی اور بہت اہم روایت ہے کہ اگر ایک مرتبہ, کیونکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ ہماری قوت ارادی میں کمزوری ہے, ہم کبھی کبھی ارادہ نہیں کر سکتے, ہماری ڈٹرمینیشن جو ہے وہ کمزور ہے. اور اگر ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب کبھی ہم کسی چیز کے بارے میں پختہ ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم جو ہے اس کام کو انجام دے لیتے ہیں. اس روایت میں اور اس پوری داستان انبیاء میں ہمیں ایک چیز یہ ملتی ہے. پھر امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری روح کسی چیز کا ارادہ کر لے,
किसी चीज का फैसला कर ले, किसी चीज का पुख्ता अज़म कर ले, तो ये हो नहीं सकता कि तुम्हारा बदन और तुम्हारा जिस्म जो है उसकी इताअत ना करे। ये हो नहीं सकता कि उसकी इताअत ना करे। अगर हम देखते हैं कि हमारा मादी वजूद, हमारा जिस्म और हमारा बदन जो है वो हमारी इताअत नहीं करता, उसकी वजह रूह की कमजोरी है। उसकी वजह ये है कि रूह जो है वो इसका इरादा नहीं करता। और क़यामत और अजीज़ान मुहतरम, करबला के मैदान में हमें हर सतह पर यही इस्तिकामत और रूह की मजबूती और पुख्ता इरादा जो हमें असहाब इमाम हुसैन में नजर आता है, वो सबसे ज्यादा चीजें वही हैं कि इमाम हुसैन ने अंबिया से जो वरसा हासिल किया, जो विरासत हासिल की, वही नक्श कदम पर चलते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों ने, आपके असहाबे बावफा ने हमें वही सिफात अमली तौर पर करबला के मैदान में इन अजीम हस्तियों में हमें नजर आती हैं। अज़ादारान अजीज, आज हम जिक्र करते हैं उन दो बच्चों का करबला के मैदान में। तारीख करबला हमें ये बताती है कि शब आशूर हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने दोनों बच्चों और मोहम्मद को अपने करीब बुलाती हैं और उनको ये नसीहत करती हैं कि बच्चों देखो, आलम अरब का ये दस्तूर है कि जब भी कोई जंग के लिए जाता है तो वो अपना तारुफ करवाता है, वो बताता है कि मेरा बाप कौन था, मेरा दादा कौन था, मेरा हस्ब नसब कौन था। लेकिन बच्चों, मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि जब कल को करबला के मैदान में तुम जंग के लिए जाना तो ये मत बताना कि हम जाफर तैयार के पोते हैं, ये मत बताना कि हम अली इब्न अबी तालिब के नवासे हैं, बल्कि ये कहना कि एक हुसैन की कनीज है, हम उस कनीज के बच्चे हैं, हम उस कनीज के फर्जंद हैं। अज़ादारों, तारीख ये बताती है कि जब रोज़े आशूरा आया तो तारीख ये बताती है कि मुस्लिम बिन अकील के बेटे, बड़े बेटे की शहादत और हजरत अबुल फजल अब्बास के 3 भाइयों की शहादत के बाद हजरत ज़ैनब ने जब देखा कि अब्बास अपने छोटे बेटे के लिए इमाम हुसैन से इजाजत मांगने के लिए आ रहे हैं, तो ज़ैनब एक मर्तबा तड़प उठी, कहा कि अरे मेरे बच्चे कहाँ हैं, और मोहम्मद कहाँ हैं? तो जवाब मिला कि बीबी वो अपने मामू से इजाजत मांग रहे हैं और उनको इजाजत नहीं मिल रही। अज़ादारों, ज़ैनब ने अपने भैया को बुलाया, इमाम हुसैन आए, कहा कि भैया मैंने सारी जिंदगी आपसे किसी चीज का तकाजा नहीं किया, भैया आज मैं आपसे इल्तमास करती हूँ कि मेरे बच्चों को जंग में जाने की इजाजत दीजिए। अज़ादारों, ये सुनना था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सर को झुका लिया, बच्चों को मैदान जंग में जाने की इजाजत दी। लेकिन अरबाब मकातिल ये लिखते हैं कि ये नन्हे बच्चे बड़ी बहादुरी के साथ लड़े और दुश्मन के कई सिपाह के अफराद को उन्होंने मारा और कत्ल कर दिया। लेकिन आखिर वो वक्त आया कि जब ये बच्चे जमीन करबला पर गिरते हैं और शहीद हो जाते हैं, और उधर ज़ैनब को ये खबर मिलती है कि उनके बच्चे खैमे में आ गए हैं, खैमे के बाहर उनको लाया गया है। हज़रत ज़ैनब ने ये सुनना था कि एक मर्तबा कहा कि अरे मैंने अपने बच्चों को जिंदा वापस लाने के लिए, जिंदा वापस आने के लिए नहीं बुलाया। कहा हाफिजा ने कि बीबी देखो तो सही आपके बच्चे किस हालत में आए हैं, किस हालत में आए हैं। अज़ादारों, ज़ैनब ने ये सुनना था तो वहीं पर सिजदा शुक्र अदा किया। लेकिन तारीख ये बताती है कि ज़ैनब खैमे से बाहर ना निकली। ये वो बच्चे थे कि जिनको अपनी माँ का रोना भी नसीब ना हुआ। लेकिन तारीख करबला बताती है यही ज़ैनब के जो बच्चों पर जिसने आंसू ना बहाए, शुक्र खुदा किया। लेकिन जब अली अकबर की लाश आती है तो यही ज़ैनब तड़प कर खैमे से बाहर निकलती है और जवान अली अकबर पर खुद को गिरा लेती है। और अज़ादारों, यही वजह है कि जब शाम में यजीद के दरबार में जब सब बीबियां अपनी गोदियों में अपने अपने प्यारों के सरों को रखी हुई थी तो दूर 2 बच्चों के सर नजर आ रहे थे। किसी ने कहा अरे क्या इन 2 बच्चों की कोई मां नहीं है? तो ज़ैनब
طرف کے بولی ارے یہ میرے بچے ہیں لیکن میرا حسین. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین